اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل پہ ایک مرتبہ پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم پنجاب کے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں تعینات ایس ایس ایز اور اے ایوز کی ریگولرائزیشن پہ بات کریں گے۔ جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے 6 سال سے ایس ایس سیز اور اے ایوز کو جو پراپر این ٹی ایس دینے کے بعد سلیکٹ ہوئے تھے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، ان کو ریگولرائز یا پرماننٹ نہیں کیا جا رہا۔ ان کی پرماننٹ یا ریگولرائزیشن کے لیے جو کنڈیشن رکھی گئی ہیں ان سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں میں ایس ایس سیز اور اے ایوز کو ریگولر کرنے کے لیے کیا کیا پیش رفت ہوئیں، سی ایم صاحب اور ایجوکیشن منسٹر صاحب ہمیں ریگولر کرنے کے لیے کس حد تک ہمارے ساتھ سنسیئر ہیں، اور کیا چل رہا ہے ہماری ریگولرائزیشن کو لے کر، یعنی ایس ایس سیز اور اے ایوز کی ریگولرائزیشن کو لے کر۔ اس پہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے کہ ہمارا مسئلہ کہاں تک پہنچا اور کب تک ہم ریگولر ہو جائیں گے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ کو اس طرح کے مزید ویڈیوز ملتے رہیں۔ تو جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں 2014، 15، 16، 17 اور 18 کے ایس ایس سیز اور اے ایوز کو ابھی تک ریگولر نہیں کیا گیا، حالانکہ انہی کے ساتھ ریکروٹمنٹ ہو گئی تھی ای ایس ای اور ایس سی ایس سیز کی 2014 میں، 15 میں اور 16 میں۔ ان سب کو پرماننٹ کر دیا گیا ہے، اور اب 2017 میں بھی کچھ ڈسٹرکٹ نے اپنے ای ایس سیز اور ایس سی ایس سیز کو ریگولرائز کر دیا۔ لیکن ہماری ریگولرائزیشن کے لیے 2018 میں ایک ایکٹ پاس کیا گیا۔ اس ایکٹ کے تحت ہمیں ریگولر ہونے کے لیے پی پی ایس سی کی ریکمنڈیشن درکار ہوگی۔ اس کے لیے پی پی ایس سی ہم سے اپنا ٹیسٹ بھی لے گا اور انٹرویوز بھی کرے گا۔ تو اس پہ بہت سی احتجاجیں ہوئی، اساتذہ تنظیموں نے احتجاجیں کی، ایس ایس سیز کی تنظیمیں بنی، انہوں نے احتجاجیں کی۔ تو اس کے بعد سے کچھ پیش رفت ہوئی اس کیس پہ۔ ایس ایس سیز اور اے ایوز کی ریگولرائزیشن پہ منسٹر آف ایجوکیشن مراد راز صاحب نے کہا تھا کہ پی پی ایس سی کے بغیر ہم آپ سب کو ریگولرائز کر دیں گے، لیکن اس کے بعد یہ مسئلہ پھر خاموش ہوا۔ تو پچھلے دنوں سی ایم پنجاب سردار عثمان بزدار نے اپنے آبائی علاقے بھارتی اور فاضلہ کا وزٹ کیا۔ وہاں اس نے بھارتی اور فاضلہ ہائی سکولز کو ہائر سیکنڈری سکولز کا درجہ دیا۔ تو وہاں کے جو مقامی ایس ایس سیز اور اے ایوز تھے ان کی ملاقات ہوئی وزیر اعلیٰ پنجاب سے اسی ریگولرائزیشن کے سلسلے میں۔ اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ان مقامی سکولوں کے ایس ایس سیز اور اے ایوز کو اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ کسی بھی قسم کے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں تعینات کوئی بھی ملازم کو فارغ نہیں کیا جائے گا، اور ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا کہ ایس ایس سیز اور اے ایوز کو ریگولرائز کرنے کے لیے کسی بھی قسم کے ٹیسٹ یا انٹرویوز دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ میرے سامنے، اس کے بقول یہ مسئلہ میرے سامنے پہلے آ چکا ہے۔ اس مسئلے میں کچھ قانونی پہلو ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہوگا۔ میں اپنی قانونی ٹیم کو اور منسٹر آف ایجوکیشن اور سیکرٹری ایجوکیشن کو اس سے پہلے ہدایات جاری کر چکا ہوں کہ اس کیس کو دیکھیں۔ اس کیس کو کیبنٹ سے اپروو کروانا ہے، اس کی سمری کو، اس کے بعد میں نے اپروول دینی ہے۔ آپ لوگ بالکل اپنا کام جاری رکھیں، آپ لوگوں کو کسی قسم کا کوئی مسائل کا سامنا نہیں ہوگا مستقبل میں۔ انشاءاللہ آپ بہت جلد ریگولرائز ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ منسٹر آف ایجوکیشن مراد راز صاحب اس کیس میں کافی دلچسپی رکھتے ہیں اور کافی محنت کر رہے ہیں اس کیس پہ، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں اس کے بقول
سرکاری دفاتر میں یا جو سرکاری کام ہوتے ہیں ان کا پروسیس سلو ہوتا ہے، فائل نے ایک آفس سے دوسرے آفس میں جانا ہوتا ہے، تو یہ کام سلو ہوگا، لیکن اس کام نے ہونا ضرور ہے۔ آپ بغیر کسی PPSC کی ریکمنڈیشن کے، بغیر کسی ٹیسٹ اور انٹرویو کے آپ لوگوں نے ریگولرائز ہونا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب تک ہم اپنی احتجاجوں کا سلسلہ اسی طرح جاری نہ رکھیں جس طرح ہم نے پہلے کی تھیں، تب تک شاید ہمارا یہ مسئلہ اسی طرح سست روی کا شکار رہے۔ جس طرح ہم نے احتجاجیں کی تھی، اسپیشلی لاہور اور جنگ میں جو پروٹیسٹ ہوئے تھے، اگر وہ اسی طرح اپنی پروٹیسٹ تمام ڈسٹرکٹ میں جاری رکھیں تو شاید یہ مسئلہ بہت جلد حل ہو جائے۔ شکریہ۔